آج آپ سب دوستوں کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ کل سپریم کورٹ کے معزز جج مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی ایک آئینی درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اس پٹیشن کے اندر جس طریقے سے جسٹس نقوی نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی بابت ان الزامات کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کی اس پٹیشن سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو دھمکی آمیز جو ہے ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک معزز جج کو جو اپنے ساتھی جج صاحبان کے بارے میں زبان استعمال کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر غیر عدالتی غیر مہذب زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اس لیے ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ استدعا ہے، یہ مطالبہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کا جو دباؤ ہے یا جس طرح سے وہ پروپیگنڈا کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی کارروائی آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے جب 20 نومبر کو، 21 نومبر کو اور 22 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوئی تھی، تو اس میں جسٹس نقوی صاحب کی ان کے وکیل کی شکایت کے اوپر کونسل نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کونسل کی کارروائی جو ہے وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے، تو وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کی جائے گی۔ تو میں قانون کا تابع ہوں اور اس لیے سمجھتا ہوں کہ کونسل کی کارروائی کے اوپر نہ کوئی بات کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی رائے زنی کی جائے گی۔ لیکن چونکہ جسٹس نقوی نے اب یہ پٹیشن دائر کی ہے اور اس پٹیشن کے اندر اپنے تمام جو الزامات تھے ان کا جواب بھی انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے، اور اس پٹیشن کو انہوں نے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی بنا کر دائر کی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس لیے اس پبلک ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر پبلک کو ان کے معلومات تک رسائی کے حق سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور کے اوپر قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس نقوی نے اپنی اس پٹیشن میں الزامات کا جو جواب دیا ہے، دراصل انہوں نے یہ تمام اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دھوکہ دہی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے اور ایک مسلسل قسم کی ہینڈلنگ کے ذریعے، انفلوئنس کے ذریعے سینٹ جان پارک کا جو بنگلو نمبر 100 ہے، پراپرٹی ہے 3.5-4 کنال کی، وہ انہوں نے خریدی۔ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جس فراڈ ڈگری کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ پراپرٹی خریدی، اس پراپرٹی کا بھی ان کو خریداری سے 6 مہینے پہلے علم ہو چکا تھا۔ یہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں تسلیم کیا ہے۔ جسٹس نقوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دسمبر کے اندر، دسمبر 2021 میں فروخت کنندہ جو چودھری شہباز ہے اس کا ان سے رابطہ ہوا۔ یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسٹس نقوی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دسمبر 2021 میں سول کوڈ کی ڈگری لے کر ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، تو اس سول کوڈ کی ڈگری کے ساتھ وہ سارا ریکارڈ لگا ہوا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس ڈگری کے اندر جو کو پلینٹف ہے، جو دوسرا درخواست گزار ہے بچہ حسن شہباز، وہ دسمبر 2021 کو بھی نابالغ تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایف آر سی لگا ہوا ہے، جس ایف آر سی کے اوپر حسن شہباز کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 3 جون 2004 مینشن ہے۔ تو یہ کیسے جج صاحب ہیں جو اپنے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا دسمبر میں کہ یہ بندہ مجھے پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ جو بیچنے والے ہیں وہ قانونی طور کے اوپر فروخت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور اب جسٹس نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں وکٹم ہوں، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ خریداری اگر کوئی عام بندہ کرے تو اس کے حد تک تو یہ مفروضہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ تھا، اس لیے جو وہ فروخت کنندگان ہیں اور یا جو خریدنے والے ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی قانونی خامی رہ گئی۔ لیکن ایک سپریم کورٹ کی سطح کا جج جو ہے
وہ ایک ڈسپیوٹڈ پراپرٹی خرید رہا ہے, ایک ٹیمپرڈ پراپرٹی خرید رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے, اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر خرید رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, مجھے کسی نے دھوکے میں رکھا. اگر جسٹس نقوی صاحب کی یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے تو جو انہوں نے اپنی 200 سے زائد صفحات کی یہ پٹیشن دائر کی ہے, اس پٹیشن کے ساتھ انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ منسلک کی ہیں, اور سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹسز, اپنا ریکارڈ, اب ساری چیزیں, لیکن جو چیزیں وہ حذف کر گئے, جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر آئیں گی جس کی بابت سپریم جوڈیشل کونسل کو انکوائری کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی یہ معاملہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر ہے, لیکن انکوائری سے پہلے ہی جسٹس نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے, شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا سپریم جوڈیشل کونسل نے. پہلے ہم سیاستدانوں سے تو یہ ٹرم سنتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب سپریم کورٹ کا جج بھی یہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا. بہت اچھا ہوتا اگر جسٹس نقوی صاحب وہ تمام بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی اپنی اس پٹیشن کے ساتھ لگا دیتے, تاکہ پتہ چلتا کہ جب انہوں نے گلبرگ کی پراپرٹی خریدی تو کس بینک کے ذریعے کتنی ٹرانزیکشن میں خریدی, وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے. پھر آگے جسٹس نقوی نے وہ پراپرٹی گلبرگ والی جس کو فروخت کی وہ کس بینکنگ چینل کے ذریعے فروخت کی, وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے. اگر جسٹس نقوی صاحب خود کو اتنا معصوم سمجھتے ہیں تو وہ ساتھ لگا دیتے. پھر یہ کینٹ کی پراپرٹی جو ہے یہ جس بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اس کی ادائیگی کی گئی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لگا دیتے. لیکن چونکہ جسٹس نقوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اپنے ان الزامات کا, اس ٹیمپرڈ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے فیک منی ٹریل کریٹ کرنے کا, تو اب انہوں نے پبلک کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کی آئینی پٹیشن کے اندر مختلف طرح کے اعتراضات لے کے. اس لیے ہم یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو جسٹس نقوی صاحب کو مہلت دی گئی تھی کہ آپ اس اپنا 14 دن کے اندر شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروائیں, دوسرے شوکاز نوٹس کا, جس دن سے وہ شوکاز نوٹس کا مدت پوری ہوتی ہے اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں کسی جج کا ٹھوس قانونی شواہد کی بنیاد کے اوپر احتساب ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا 21 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران مجھے پتہ چلا کہ جو اس پراپرٹی کی اصل مالکہ تھی ڈاکٹر بسما وارثی, اس کے 2 دوسرے بچے بھی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے 21 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک اور اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے جس بندے نے ان کے بقول ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی, تو اس کا آنسر ہے نو. اس کا جواب اس وجہ سے انکار میں ملے گا کیونکہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ہاں میرے سامنے اس خاتون ڈاکٹر بسما وارثی کا کیس جو ہے وہ سال 2012 میں آیا تھا. ہم نے اپنی کمپلینٹ میں, اپنی شکایات میں اس بات کو الج کیا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کی اس پراپرٹی کے اوپر نظر سال 2012 سے تھی. سال 2012 میں جج صاحب کے نالج میں آیا کہ یہ ایک ٹیمپرڈ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اور اس کو اونے پونے داموں جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے. اس کے بعد سے لے کے جتنی کاروائی چین جو ہے وہ جاتی جا کر جسٹس نقوی صاحب کی خریداری تک جا کر جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے صرف بینیفیشری جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب ہے اور کوئی بینیفیشری نہیں ہے. یہ پراپرٹی ایک کروڑوں مالیت کی پراپرٹی ہے. ہمارے اندازے کے مطابق, ہماری معلومات کے مطابق, اس علاقے کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق, ہم نے جو سنا, ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق یہ 40-50 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے جو اس جج صاحب کو 10 کروڑ میں صرف جو ہے وہ یہ خرید لیتے ہیں. اور یہ وہی پراپرٹی ہے جس خاتون نے 2012 میں جج صاحب کے بارے میں جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے اس درخواست کو خارج فرمایا تھا.